بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اگر کبھی اس پہ غور نہیں کیا تو آج اسی بات پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس پاک ہستی کو دیکھنے کے لیے اتنا پاک دماغ چاہیے، اتنا پاک دل چاہیے، اتنی پاک نظریں چاہیے، اور پھر اس کے جلال کی اور اس کے رعب اور دبدبے کی سکت بھی ہمارے ہاں ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری سکت، یہ قوت، یہ طاقت ملتی ہے نور سے۔ ہمارے وجود، ہمارے دل نور سے خالی ہے۔ ہم لوگوں میں نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، بغض، عناد، یہ چیزیں اس حد تک بھری ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں کا اندر سیاہ ہو چکا ہے، نور ہمارے اندر ہے نہیں۔ جب نور نہیں ہے تو اس پاک ذات کا ہمیں دیدار ملنا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، وہ مالک ہے نا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اتنے گندے مگر میرے بندے، میں ان کو دیدار دے دیتا ہوں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ دیدار دے دیتا تو پھر ایمان بالجبر ہو جاتا، پھر ایمان بالجبر ہو جاتا، پھر مجبوراً ہمیں اسی رب کے حضور سجدہ ریز ہونا پڑتا، پھر مجبوراً اسی رب کے حضور ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو رکھنا پڑتا۔ ہم پھر یوں ادھر ادھر بھٹک نہیں پاتے، اور بھٹکتے تو ذرا سے بھی بھٹکتے تو ہم عتاب میں آ جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہیں حاضر تھا نا، ذرا سی غلطی وہ شجرہ یا وہ شجرہ یا شجر، جو بھی آپ معنی لیں، شجر کی معنی لیتے ہیں تو اصل میں قرآن پاک میں لفظ ہے شجرتن۔ اب اس کے معنی درخت کے بھی بنتے ہیں، اس کی معنی شجرے کی بھی بنتے ہیں۔ اب اگر وہ شجرے کی طرف بڑھ گئے، یعنی میل ملاپ کی طرف بڑھ گئے، تو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ اور اگر درخت کی جانب بڑھے تو درخت تو یوں بہت سارے ہیں، کسی ایک درخت سے اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی خاص فعل سے منع کیا تھا، اور وہ فعل جو شجرے کا فعل ہے، یعنی ملنے کا فعل ہے، یا یوں کہیں کہ ہم بستری کا جو فعل ہے، جس سے شجرہ چلتا ہے انسان کا، نسل انسانی کی جہاں سے ترویج ہوتی ہے، تولید ہوتی ہے، اسی شجرے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ وہ تھا شجرتن، وہ تھا یہ شجرہ کہ یہ عمل، اس عمل سے باز رہنا، ورنہ جنت میں تو بہت سارے درخت تھے، میوے تھے، بہت کچھ تھا۔ جو کسی ایک درخت سے منع کرنا، یہ کوئی دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، یہ بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے کہ کسی ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا ہو۔ کیوں بھائی؟ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہیں اس کے حضور رہتے ہوئے غلطی کر دی، تو اس غلطی کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا۔
गो ये गलती भी पहले से तरतीब थी और दुनिया में भेजना भी पहले से तरतीब था। ये एक अलग बहस है, ये एक अलग कहानी है। इंशाल्लाह इस पे भी कभी बात करेंगे। फ़कीरों के नज़रियात जो बातिन से तालीमात की रोशनी में हम तक पहुँचे हैं, वो भी इंशाल्लाह ये मामलात जिक्र करेंगे कि ये पहले से जब तरतीब था तो फिर आदम को वहाँ रखा क्यों। अलगर्ज बात ये करते हैं कि इंसान को अल्लाह का अगर दीदार मिलता तो ईमान बिल जबर हो जाता, फिर तेरी मर्जी और मंशा का कोई अमल दखल ना रहता, फिर तेरे पास कोई चारा कार ना रहता, फिर तू बेबस और मजबूर हो जाता। उस रब को देख कर भी उसका सजदा ना करे, उस रब को देख कर भी तू उसका बंदा ना बने, तो फिर कब बनेगा और कैसे बनेगा। लिहाजा अल्लाह ताला को न देख पाना ये हमारे लिए बेसिकली एक आफियत है। ये उसके करम की और उसकी मेहरबानी और उसकी इनायत और उसके रहम की ये एक ख़ास निशानी है कि उसने अपने आप को मख्फी रखा है। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए और जब अल्लाह के रूबरू हुए, वापस आके कहानी बताई तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह अकेले ही हो आए हो, अकेले ही दीदार कराए, हमें भी दीदार कराते रब का। हम तो उसके इश्क में तड़प रहे हैं, उसके दीदार में तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में नूर तो हुजूर पाक ने भर दिया था ना। अब नूर की तरफ कशिश तो थी, लेकिन अब वो सैर नहीं थी। तो इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी सैर की बात बताई तो सबको ये इश्तियाक हुआ कि ये सैर करे। ऐसे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे देखा उसने रब को देख लिया। अब हुजूर का देखना रब को देखने के बराबर है। जो हुजूर के दीदार में रहे, यूं समझो वो रब के दीदार में रहे। अब बात यह है कि जिसने रब का दीदार किया उसकी जिंदगी कितनी कठिन थी, और जिन्होंने हुजूर का दीदार किया उनकी जिंदगी कैसी कठिन थी। फिर जो उन्होंने आगे अपना जो दीदार जारी रखा, पिछलों ने जो जिनको देखा, यानी सहाबी को जिसने देखा, ताबई जो था उसकी जिंदगी कितनी कठिन थी। फिर तबा ताबई की जिंदगी का मामला देखो। इस तरह जिंदगियों की आसानियां बढ़ती गईं और हम आज यहाँ पहुँचे। आज न सहाबी है, न ताबई है, न तबा ताबई है, यहाँ तक कि अल्लाह वाले और फ़कीर लोग भी बहुत कम मिलते हैं। अब जब हमें यहाँ न हुजूर पाक का दीदार, न अल्लाह का दीदार, न सहाबा का दीदार, न ताबई का दीदार, न तबा ताबई का दीदार, और अल्लाह वाले भी ऐसे हैं कि उन्होंने बुर्का पहना हुआ है, बुर्का ओढ़ा हुआ है, अपने आप को छुपा के रखा है, दुनिया में खुद को जाहिर नहीं होने देते, बड़े ही खफीफ अंदाज में अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं और दुनियावी मामलात से कटे हुए हैं। तो ऐसे में जब हम जैसे गुनाहगार लोग क़यामत के रोज़ हाजिर हो गए, और होना है, सबने हाजिर होना है, हम और आप हाजिर होंगे। अब वहाँ हाजिरी के दौरान हमारे गुनाहों की, हमारी गलतियों की, हमारी लफ्ज़िशों की, हमारी कोताहियों की जब बाज़पुरस होगी, और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके हुक्म के बगैर तो कोई वहाँ बात तक नहीं कर सकता। और अगर उसने कह दिया कि चलो बोलो, बात करो, कोई भी बात करो, कोई सवाल करो, कोई जवाब दो, बताओ तो सही कि ये सब कुछ हुआ क्यों। ऐसे में अगर किसी ने कह दिया कि अल्लाह हमारा कसूर क्या था कि तूने अपना दीदार तो दिया नहीं, हमें आदम सफ़ीउल्लाह तो तूने बनाया नहीं,
کہ تیرے ہاتھوں سے ہم بنتے، پھر تیرے دیدار میں رہتے، تیری جنتوں سے نکلتے، پھر تیری طلب میں اور تڑپ میں ہم تڑپتے، اور پھر یوں تیرے بندے ہی ہو کے رہ جاتے، دنیا سے کٹ جاتے۔ وہ تو نے ہمیں بنایا نہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نے ہمیں پیدا نہیں کیا کہ ہم اس حبیب کو دیکھتے، اس کے جلوے دیکھتے، اس کا دیدار کرتے، اس کی ذات سے نور ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتا، ہماری زندگی بھی بدل جاتی۔ اگر کوئی وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا تو اس کا کیا کمال ہے، اور اگر میں نہیں تھا تو میرا کیا قصور ہے؟ اتنی دور صدیوں بعد بھٹکے ہوئے ایک گمراہ معاشرے میں مجھے پیدا کر کے آج پوچھتے ہو کہ یہ گناہ کیوں کیے، یہ غلطیاں کیوں کی، یہ معاملات کیوں ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا سوال اگر کسی نے اللہ سے کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ اور اگر اللہ جواب نہ دے پائے تو پھر وہ اللہ تو نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ تمہیں جتنا دور بھیجا اتنا تیرے لیے آسانیاں کر دی، تیرے لیے رحمتیں عام کر دیں، تیرے لیے بخششیں عام کر دیں، تیرے لیے عنایتیں عام کر دیں۔ میں نے اللہ والے بھیج رکھے تھے، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑتا۔ اگر حق کی تلاش تھی تجھے، تو نے تو حق کی تلاش ہی نہیں کی۔ حق کی تلاش تھی، کسی اللہ والے کی طلب میں نکلتے، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلتے، تم اس تک پہنچ جاتے تو مجھ تک پہنچ جاتے، اس کا دیدار کر لیتے تو میرا دیدار کرتے۔ پھر تو نے ایسی تو کوئی کوشش کی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تو اگر ایسے وقت میں پیدا ہوا ہوتا تو جیسی آسانی کے ساتھ تو نے زندگی جی ہے، تو کیا ایسی آسانی کے ساتھ زندگی جی پاتا؟ کیا تو بھوک برداشت کر سکتا تھا؟ کیا تو پیاس برداشت کر سکتا تھا؟ کیا زندگی بھر کے عمر بھر کے روزے تو رکھ سکتا تھا؟ کیا تو ساری ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو سکتا تھا؟ کیا تو ساری ساری رات ایک سجدے میں گزار سکتا تھا؟ تجھ میں اتنی قوت نہیں تھی۔ جب تیری ارواح تخلیق کی گئی تو اس میں کچھ کو کچھ پہ فوقیت دی، کچھ کو کچھ کے ماتحت رکھا، کچھ میں خصوصیات زیادہ رکھی، کچھ میں خصوصیات کم رکھی۔ تو جن میں خصوصیات کم رکھی ان کو پچھلے زمانے کے لیے رکھا، تاکہ تجھ میں خاصیتیں کم میں نے رکھی تھی، تو تجھے اگر اس زمانے میں بھیج دیتا تو کچھ کر نہیں پاتا، پھر تو معاملہ تیرے لیے بگڑ جاتا۔ تو اتنا دور تجھے اس لیے بھیجا کہ تیرے اندر کی قوتیں اس جیسی تھی نہیں، لہذا تیرے لیے تو ذرا سی ہلکی سی تیری جناب اندر کی جنبش بھی میری رحمت کو تڑپا دیتی، میرے کرم کو تڑپا دیتی، میری عنایتوں کے در کھول دیتی، میری بخششوں اور رحمتوں کے در کھول دیتی۔ وہ ذرا سی تڑپ تو نے نہیں رکھی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اس دور میں ذرا سی تڑپ ہمیں ہے؟ کیا ہمیں واقعی ذرا سی بھی تڑپ ہے کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ہر طرح کی مہربانی اور کرم ہم پہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ رکھا ہے تو کتنا رکھا ہے؟ کیا اس چیز کی تڑپ ہے؟ اور اگر اتنی سی تڑپ بھی ہم نے آج کے دور میں نہیں رکھی تو پھر بروز حشر ہمارے لیے بڑے معاملے الٹے ہوں گے، بڑے معاملے خراب ہوں گے۔ ہم رب کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ ہم اپنے حبیب کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور حضور پاک کے حضور جب حاضر ہوں گے تو باقی امتوں سے بھی گرے ہوئے، باقی امتوں میں ایک ایک معاملہ تھا، ہمارے میں تو تمام امتوں کے سبھی معاملے ہمارے اندر موجود ہیں۔ شرم ساری سے کیا سر نہیں جھکے گا؟
کس طرح اس سونے کے سامنے حاضر ہو گئے جو ساری ساری رات تیرے لیے روتا رہا، جو ساری ساری رات سجدے میں تیرے لیے رب سے باتیں کرتا رہا، جس نے اپنی آخری ایام میں اور آخری وقت میں بھی تیرے لیے ہی تڑپ ظاہر کی اور تیرے لیے ہی تڑپتا رہا۔ تیری تڑپ کتنی ہے، تیری طلب کتنی ہے، تیری خواہش کتنی ہے، تیری اندر سے جستجو کتنی ہے۔